نے فرعون کا اس کا بار بار ذکر ہے مکے کے اندر. کیوں؟ کیونکہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو کرنی تھی فرعون کے ساتھ، وہی مشن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے ساتھ. اور قریش کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم اگر جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، تم سے کوئی کہیں بڑا تھا وہ جو یہ حرکتیں پہلے کر چکا ہے، یہ دیکھ لو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اپنی اوقات جان لو. تو ان کو فرعون کی مثال دی جاتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی مثال دی جاتی ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے ہیں، جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات سن ہی نہیں رہے میری، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تو آپ پر قرآن اس لیے نازل ہی نہیں کیا کہ آپ پریشان ہو جائیں. اور پھر انہی آیات میں آگے کہا هل اتاک حدیث موسیٰ، آپ کو موسیٰ کی بات نہیں آئی کیا؟ انہی آیات میں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال دی جاتی ہے موسیٰ کی، اور پھر قریش کو مثال دی جاتی ہے کس کی؟ فرعون کی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی رسول موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے جو آمنا سامنا تھا، جو اس کی کانفرنٹیشن تھی، اس کا اور مکی دور کا ایک ہی سسٹم ہے، ایک ہی بات ہو رہی ہے دو طرف، یعنی تاریخ کے ایک ہی ایپیسوڈ کو دوبارہ لایا جا رہا ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون سے بچ کر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے نکال کر وہ پانی سے گزر کر ہجرت کر گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی گئی کہ ان مسلمانوں کو ختم کرو اب، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ صحرا گزر کر کہاں پہنچ گئے؟ مدینے پہنچ گئے. وہاں بھی ہجرت ہے، یہاں بھی ہجرت ہے. اب جب ہجرت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے ہیں تو وہاں انہیں دشمن کا سامنا کم کرنا پڑا ہے، منافقت کا سامنا زیادہ کرنا پڑا ہے. یعنی ان کے ماننے والے آگے سے ان کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، پیچھے سے ان کی باتوں کو انڈرمائن کرتے ہیں، مسئلے کھڑے کرتے ہیں. اگر آپ مدنی قرآن پڑھیں، مدنی قرآن میں یا تو جنگوں کا ذکر ہے، جنگوں سے کہیں زیادہ منافقت کا ذکر ہے. منافقت کی بات ہوئی، وہ اصل مسئلہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف پانی سے گزر کر، چلو فرعون تو پیچھے رہ گیا، اب وہ صحرا میں ہے، سینا میں ہے. وہاں انہیں کس کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ نفاق کا سامنا کرنا پڑا ہے. یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کے کریئر میں دو حصے ہیں، ایک تو فرعون کا سامنا کرنا ہے، فرعون کی مصیبت، دوسری منافقت کی مصیبت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ایک تو قریش کی مصیبت اور دوسری منافقت کی مصیبت. یعنی جو سیکوینس ہے، جو سیرت بھی ہے، اس میں بھی ایک طرح سے ایک پیرلل ہے. باقی انبیاء کے آپ قصے پڑھیں تو اس میں ایک حصہ ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے. یا تو نوح علیہ السلام کے قصے میں جیسے مکے والا دور ہے، نوح علیہ السلام کے قصے میں، صالح علیہ السلام کے قصے میں مکے والا دور ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دونوں پہلو، مکی پہلو اور مدنی پہلو، دونوں ایک ہی سیرت میں وہ کس کے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی اور پھر ان کو قتال کرنے کا حکم دیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی.